السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول حدیث کے اندر اس سے پہلے ہم لوگوں نے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم لوگ تابعین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تابعین، تابعی وہ ہیں جس نے حالت ایمان ایک صحابی یا ایک سے زیادہ صحابہ کو دیکھا ہو۔ تابعی ہونے کے لیے صحابہ سے روایت کا سننا شرط نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے: طوبیٰ لمن رآنی و طوبیٰ لمن رآ من رآنی و لمن رآ من رآنی و آمن بی۔ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے بھی جس نے اس کو دیکھا جس نے، یعنی اب اس کو میں ترجمہ کروں گا تو بہت عجیب لگے گا، ٹھیٹھ ترجمہ کرنا، یہاں مراد ہے کہ تیسرے درجے میں اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے کسی ایسے انسان کو دیکھا جو میرے صحابہ کو دیکھا ہو اور مجھ پر ایمان لایا ہو۔ یعنی جس نے مجھے دیکھا، اس سے مراد صحابی، جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، اس سے مراد ہے تابعی، یعنی تابعی وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے درجے میں ہے تبع تابعین، جنہوں نے تابعی کو دیکھا ہو۔ تو تابعی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابہ کو دیکھا ہو۔ اتنی بات پر سب لوگ جمع ہے۔ تھوڑی سی جو الگ رائے بنتی ہے، جو اجماع ہے اس بات پر، وہ تو اسی بات پر ہے کہ صحابہ سے روایت سنے یا نہ سنے وہ ضروری نہیں ہے، صحابہ کو دیکھا ہے تو وہ تابعی ہیں۔ لیکن کچھ جگہوں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اصول حدیث کی ہم بات کریں گے یا حدیث کی بات کریں گے تو محض ایک انسان کا تابعی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحابہ سے کوئی روایت بھی سننا شرط ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اب آگے دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تابعین میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امت کا اجماع اسی بات پر ہے کہ وہ بھی ایک تابعین میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ اب اوپر جو ایک بات میں نے کہی کہ امت کا اجماع تو اسی بات پر ہے، لیکن اصولیین کے نزدیک کچھ اور بھی شرطیں ہوتی ہیں تابعین ہونے کے لیے۔ اس لیے کچھ علماء جو بہت مشہور علماء ہیں، جیسے ابن حجر عسقلانی ہیں، امام طحاوی ہیں، بیہقی ہیں، طبری ہیں، یہ سارے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین کے اندر شمار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو اصولی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین میں شمار تو کرتے ہیں، مگر ان تابعی کے اندر نہیں شمار کرتے ہیں جن سے روایت کی گئی ہو یا جنہوں نے صحابہ سے کوئی حدیث سنی ہوئی ہو۔ دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھیے۔ اوپر ایک شرط آپ نے پڑھی نا کہ صحابہ سے کوئی روایت سنے ہو یا نہ سنے ہو، یہ کسی انسان کو تابعی ہونے سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو اسی شرط کے بنا پر کچھ علماء کا یہ ماننا ہے کہ چاہے ایک انسان نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی سے بھی کوئی روایت سنی ہو یا نہ سنی ہو، وہ تابعین ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہے تو وہ تابعی ہیں، اور اس پر سب لوگ جمع ہیں۔ لیکن کیا ان تابعی کو اسماء رجال کے اندر ہم بطور حدیث کے طور پہ کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے،
کیا اس بارے میں ان کو ہم قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہاں پر الگ الگ رائے ہے۔ ایک علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ حدیث کے درجے میں ہی آئے گا، اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ صحابہ کا دور پائے ہیں۔ دوسری طرف علماء کی جماعت یہ ہے کہ نہیں، یہ شرط ہم نہیں لگا سکتے ہیں جب تک وہ صراحت کے ساتھ یہ ذکر نہ کرے کہ ہم نے صحابہ سے یہ بات سنی ہے۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ علماء یہ مانتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے، مگر اصول حدیث کے مطابق ہم ان کی روایات کو ڈائریکٹلی صحابہ کی طرف یا حدیث نہیں مان سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ تقریباً 80 ہجری میں ہے، اور آپ نے پہلے اس سے جسٹ اس سبق سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جو آخری صحابی ہیں وہ تقریباً 100 یا 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وہ ایک طریقہ وہ ہے کہ ان سے ہو سکتا ہے ملاقات کی ہو یا ان کو دیکھا ہو۔ دوسری بات جو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے 13 سال بعد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا بھی ہے تو بہت کم عمر میں دیکھا ہے، 12-13 سال کی عمر میں دیکھا ہے، اور 13 سال کی عمر میں اگر انہوں نے کوئی حدیث سنی بھی ہے یا ان سے اس بنا پر کہ انہوں نے 13 سال کی عمر میں صحابی کو دیکھا ہے، ہم یہ نہیں مان سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بات سنی ہے وہ ساری کی ساری باتیں حدیث ہی ہوں۔ تو کانسیپٹ سمجھیے گا، نہیں تو بہت کنفیوژن ہوتا ہے اور بہت جگہ پر نا بات غلط طریقے سے اس کو پیش کی جاتی ہے۔ دو الگ الگ باتیں اس کو سمجھیے گا۔ اصطلاحی طور پہ تابعی ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا ہے تو تابعی، جیسے کوئی بھی انسان حالت ایمان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے، چاہے انہوں نے کوئی حدیث نقل کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو ویسے ہی تابعین میں کسی بھی انسان حالت ایمان میں کسی صحابہ کو دیکھا ہو تو وہ تابعی ہیں اصولی اعتبار سے، لیکن جب حدیث کی تحقیق کے اعتبار سے ہوگی، ان کی حدیث کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو وہاں پر وہ سیم رول اپلائی ہوتا ہے جو عام راویوں کے اعتبار سے اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے ہر راوی کے بارے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس حالت میں انہوں نے سنی ہے، کن سے سنی ہے، تو ویسے ہی ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے سنا ہے یا بچپن میں سنا ہے۔ تو تابعی ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دقت کہاں آئے گی؟ دقت آئے گی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، اس وقت یہ 12-13 سال کے تھے، تو کیا 12-13 سال کی عمر میں کسی نے کوئی حدیث سنی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹلی حدیث کا درجہ دیں یا وہاں پر ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بات میں علماء کا ایک ٹیکنیکل اور علمی جو ہے اختلاف ہے۔ پھر ایک چیز اور یہاں پہ دھیان رکھیے، علماء کے آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، جو الگ الگ رائے ہوتی ہے، اس کا مطلب کسی شخصیت کو اونچا کرنا یا چھوٹا کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں ایک اصول جو سیٹ کیا جاتا ہے، اس اصول کے بنا پر یہ بات طے کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو سیٹ کریں گے۔ اور تاریخ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے سلسلے میں اتنا زیادہ وہ مشہور معروف نہیں ہے جتنا زیادہ وہ فقہ کے سلسلے میں مشہور اور معروف ہے۔ اس لیے ان کو امام اعظم جو کہا تھا، یہ مجتہدین کے ائمۃ المجتہدین کا لقب ان کو امت دیتی ہے، اجماع دیتی ہے، وہ اسی بنا پر دیتی ہے کہ وہ فقہ کے بہت ماہر تھے، جو اصول اعتبار سے فقہ کی ڈرافٹنگ ہو، اس کی پوری جو نظام بنانا ہو، یا جو عملی اعتبار سے جو فقہی مسائل ہے، اس میں ان کی بہت زیادہ مہارت تھی، لیکن ان کو حدیث کے سلسلے میں محدثین والے کیٹیگری میں ان کو بہت زیادہ مشہور اور معروف طریقے سے شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ تابعین کس کو کہا جاتا ہے؟ تابعین اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا ہو اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا میں وفات پائے ہو۔ اب آ گیا حضرت علقمہ، حضرت اسود، سعید ابن مسیب، قیس ابن ابی حازم، ابو عثمان نحدی، مسروق، حضرت حسن بصری اور اویس قرنی رحمہم اللہ اجمعین اکابر تابعین میں سے ہیں۔ فقہاء تابعین میں ایک معروف جماعت مدینے کے فقہائے سبعہ کی ہے۔ فقہائے تابعین سمجھ لیجئے، ہم جب اصول کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہر اصطلاح کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے۔
فقہا سے مراد ہے کہ ان کی مہارت حدیث کے سلسلے میں فقہ کے سلسلے میں زیادہ تھی. جب ہم محدثین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی مہارت حدیث کے سلسلے میں زیادہ تھی. جب ہم مفسرین کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ان کی مہارت تفسیر کے سلسلے میں زیادہ تھی. ہم جب مجتہدین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی مہارت اصول فقہ کے اندر زیادہ تھی. جن کے نام اس طرح، یعنی مدینے کے اندر جو تابعین کے بہت مشہور فقی رہے ہیں ان کے نام یہاں پر یہ نقل کر رہے ہیں کہ خارجہ بن زید بن ثابت، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اروح بن زبیر، سلیمان بن یسار، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، سعید بن مسیب، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہم اللہ اجمعین. بعض علماء نے ابو سلمہ کی جگہ سالم بن عبداللہ بن عمر کا نام بھی ذکر کیا ہے، یعنی ایک نام کے سلسلے میں ہے کہ وہ ہے یہ ہے. اس کے بعد آ جائیے مخزرم. مخزرم کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس تابعی کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پایا ہو مگر شرف ملاقات سے محروم رہے ہوں، جیسے سوید بن غفلہ، اسود بن یزید النخعی، شرح بن حانی، احنف بن قیس وغیرہ. مخزرمین کی تعداد تقریباً 25 ہے. اب تھوڑا سا ایک ایک کر کے ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے پہلا مجھے یہ جو یاد ہے ان کا، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت بصرہ میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک یہ آ نہیں پائے مدینہ. اس وقت دوسری ذمہ داریاں تھیں اور اس وقت کچھ سیاسی حالات بھی ایسے تھے کہ یہ سفر نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے بحالت ایمان میں ہونے کے باوجود یہ مدینہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے. احنف بن قیس. اس کے بعد سوید بن غفلہ جو ہیں یہ صحابی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے تھے، لیکن یہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. تو اس حالت ایمان میں ہونے کے باوجود بھی فزیکلی یہ نہیں ملاقات کر پائے خود سے. اس کے بعد جو دوسرے صحابی مان سکتے ہیں تابعین، یہ اسود بن یزید النخعی. اسود بن یزید نخعی، یہ جو صحابی ہیں یہ کوفہ میں رہتے تھے اور یہ تقریباً 11 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے. تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو یہ بھی ملاقات نہیں کر پائے. اس کے بعد یہ جو صحابی تو نہیں کہہ سکتے، ان کو مخزرم ہی کہہ سکتے ہیں، مخزرم صحابی کہہ دیجئے. شرح بن حانی، یہ شرح قاضی کے نام سے مشہور تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں. یہ اسلام تھوڑا لیٹ لائے تھے، یہی وجہ، اور اسلام بھی لیٹ لائے تھے اور چونکہ کوفہ دور بھی تھا تو اس دوری کی وجہ سے بھی یہ ملاقات نہیں کر پائے. عربی زبان میں لحم مخزرم ایسے گوشت کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ نر جانور کا ہے یا مادہ کا. اسی طرح مخزرمین کے بارے میں بھی ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاصرت یعنی ہم زمانہ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے محرومی کی وجہ سے صحابیت اور تابعیت میں تردد ہوتا ہے، اس لیے ان کو مخزرم کہا جاتا ہے. عربی میں مخزرم گوشت کہا جاتا ہے اس جانور کو جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ گوشت ہے کس کا، جنس کے اعتبار سے. چونکہ شک ہوتا ہے، نر بھی ہو سکتا ہے مادہ بھی ہو سکتا ہے، 50-50 چانس ہوتا ہے. تو ایسے ہی مخزرم صحابی ان صحابیوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے زمانے کو دیکھا ہو، ان کے بارے میں سنا ہو، جانا ہو ساری چیزیں، مگر خود ان سے ملاقات نہ کر پائے ہوں. تو ان کا زمانہ موجود ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، مگر وہ خود جا کر کے مل نہیں پائے. تو اب ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو تابعین میں شمار کرے یا ان کو ہم صحابہ کے اندر شمار کرے. تو اسی لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیچ میں ہی رکھا جاتا اور ایک نیا ٹائٹل دیا گیا مخزرم کر کے. تابعی کی شناخت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرسل اور متصل حدیث کا فرق معلوم ہوتا ہے. متصل حدیث کہا جاتا ہے اس حدیث کو
جس کی سند جو ہے وہ تابعین، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک بیان کی گئی سیکوینس آرڈر میں. اور مرسل روایت کہا جاتا ہے کہ تابعی ڈائریکٹلی صحابی کو اسکپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوں. تو تابعین کا علم ہونے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اگر کوئی تابعین مرسل روایت بیان کر رہے ہیں تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تابعین ہے، تو یہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول سے یہ بات نہیں سنی ہے، بیچ میں کوئی نہ کوئی صحابی چھوٹے ہوئے ہیں. تو وہ تحقیق کرنی پڑتی ہے اور اس سے پھر اندازہ ہو پاتا ہے کہ اس حدیث کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تابعین کی تقسیم کے سلسلے میں مختلف علماء نے اپنے ذوق کے مطابق طبقات قائم کیے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طبقات کیے ہیں، ابن سعد نے 4 اور حاکم نے 15، جن میں سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کو پایا ہے. طبقات یعنی ایک کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، ایک تقسیم کی گئی ہے کہ پہلے اچھا ہائیسٹ لیول کے صحابی، پھر اس کے بعد دوسرے کیٹیگری کے صحابی. پھر کیٹیگری سے مراد ذاتی اور شخصیت کے اعتبار سے نہیں، فضیلت کے اعتبار سے تھی. کچھ صحابہ کو بہت زیادہ شرف حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ مکثرین ان صحابی کو کہا جاتی ہے کہ 1000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی. تو اگر 1000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وقت وہ شاید رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یعنی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ طبقات سے مراد یہاں وہ درجہ بندی نہیں ہوتا ہے ذاتی اعتبار سے یا شخصیت کے اعتبار سے، بلکہ ایک علمی اعتبار سے وہ درجہ بندی کی جاتی ہے کہ ان کو زیادہ فضیلت دی گئی، ان کو زیادہ فضیلت دی گئی. تو اس حساب سے ہر محدثین نے اپنے اعتبار سے ایک درجہ بندی کی ہوئی ہے. لیکن ان سب میں اگر آپ دیکھیے گا کہ ہر درجے میں جو سب سے اصول حدیث کے اعتبار سے اگر صرف راوی کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے کہ ہم ان کو روایت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلا جو طبقہ ہوتا ہے وہ عشرہ مبشرہ کا ہوتا ہے، جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. تابعین پر مستقل کتاب ابو المطرف بن فوتیس اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت التابعین جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ جو ابو المطرف بن فوتیس اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ اس وقت اسپین میں تھے جب مسلمانوں کا حکومت تھا، اور اسماء الرجال میں یہ بہت ماہر تھے. ان کی پوری جو مہارت تھی وہ اسماء الرجال کے سلسلے میں تھی. تو یہ کتاب جو ہے بہت بہترین کتاب ہے جب اب بات آتی ہے تابعین کے بارے میں مکمل طور پر سمجھنے کے لیے. اور انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین کے اندر ہی شمار کیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ ساری بحثیں پڑھیں گے، سارے جو دلائل ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس کا آتا ہے تمرینی سوالات. صحابی کسی کہتے ہیں؟ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے گئے ہوں. کیا ارتداد شرف صحابیت کو ختم کر دیتا ہے؟ ارتداد شرف صحابیت کو ختم تو کر دیتا ہے، لیکن اگر موت ارتداد پر ہوئی ہو تب، اگر کوئی انسان مرتد ہوا ہو پھر ایمان لے آیا ہو موت سے پہلے اور پھر اس کی جو موت ہوئی وہ ایمان کی حالت میں ہوئی، تو وہ صحابیت کے شرف کو ختم نہیں کرتا ہے. تعداد اور روایت کے لحاظ سے صحابہ کے کتنے طبقے ہیں؟ تعداد اور روایت کے اعتبار سے صحابہ کے 3 طبقے ہیں. ایک جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، ایک جو 100 سے اور 1000 کے بیچ میں حدیثیں بیان کی ہے، اور ایک جو 2 اور 100 کے بیچ، معافی چاہتا ہوں، 2 اور 100 کے بیچ میں حدیثیں بیان کی ہے. مکثرین کے نام اور ان کی روایتوں کی تعداد بتاؤ. پیچھے ٹیبل ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، کیونکہ نام تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تقریباً 5000 حدیث تھا. اس طریقے سے وہ پورا ٹیبل ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس طبقے میں تھے اور آپ کی روایات کی تعداد کیا تھی؟ تو یہ بھی اوپر دیکھ لیجئے گا، یہ شاید مقصدین کے اندر تھے. ہاں مقصدین کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اس انسان کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان میں کسی صحابہ کو دیکھا ہو. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح کسی صحابی سے روایت نقل نہیں کی ہے تو آپ کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح کسی صحابی سے روایت اس لیے نقل نہیں کی ہے کیونکہ انہوں نے بہت کم عمر میں صحابہ کو دیکھا ہے. تو اصولی اعتبار سے اصول حدیث کے اندر اور اسماء رجال کے اندر ان کی سند کو جو ہے وہ سند کو ٹٹولا جاتا ہے، نہ کہ ان کا جو ٹائٹل ہے تابعین کا وہ. چونکہ تابعین کے لیے کسی صحابی کو حالت ایمان میں دیکھنا اور حالت ایمان میں مر جانا ہے، فوت آ جانا ہے، تو وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے.
لیکن اصول حدیث کی کتاب میں ان کی سند کے اعتبار سے ان کی حدیث کو جو قبول نہیں کیا جائے گا، مان لیجیے ایک بات کہہ رہے ہیں قبول کیا جائے گا نہیں، کہ وہ ایک الگ چیز ہے، تو وہ صرف اس بنا پر نہیں کیا جاتا ہے کہ کم عمر میں چونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری حدیثیں نہ سنے ہو، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال جو ہے آپ کا کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بس صحیح سند صحیح کسی صحابی سے روایت نقل نہیں کی ہے تو آپ کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی بات تو دو باتیں اس سوال کے اندر ہی آ گئے. ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری ایسی حدیثیں بھی بیان کی گئی ہے. بعض میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ زبردستی کچھ چیز ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو حنفی علماء نے بھی بہت ساری ایسی چیزیں بھی بیان کی ہیں. زیادہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جس میں احتیاط کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان کے اپنے اقوال کو بھی حدیث کی طرح جوڑ کر کے پیش کر دیا ہے، تو وہ سند صحیح نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سند صحیح نہیں ہے تو ان کو تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. کسی کی سند کو قبول کرنا اور نہ کرنا وہ اصول الگ طریقے سے راوی کو دیکھا جاتا ہے، اور کوئی انسان تابعی ہے کہ نہیں ہے وہ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کا تابعی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری جو سندیں ہوں گی وہ صحیح ہے. سند تو چونکہ بیچ میں اور بھی تو لوگ ہیں نا، تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو دو الگ الگ باتیں، اس کو مکس اپ کریں گے تو دقت ہوگی، لیکن فرق الگ الگ کر کے سمجھیں گے تو دقت نہیں ہے. اصطلاحی اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے کیونکہ انہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کا زمانہ دیکھا ہے. اصولی اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے کیا ان کی روایت کو صحیح مانیں گے، اس کے سلسلے میں پھر وہی قید لگے گا جو سارے راویوں پہ لگتا ہے. ان کی عمر کیا تھی، ملے ہیں کہ نہیں، کیا انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں نے یہ چیز سنی ہے، کب سنی، کہاں سنی، کس عمر میں سنی، کس جگہ پر سنی، وہ پھر وہ پوری تحقیق کی جاتی ہے. وہ پائی گئی تو وہ سند قبول کی جاتی ہے، وہ نہیں پائی گئی وہ سند قبول نہیں کی جاتی ہے. تو سند صحیح ہے یا نہیں یہ الگ طریقے سے چیک ہوتا ہے، کوئی انسان تابعی ہے کہ نہیں یہ الگ طریقے سے چیک ہوتا ہے. مدینے کے فقہاء سبعہ کے نام بتاؤ. مدینے کے فقہاء سبعہ سارے نام تو مجھے یاد نہیں، اس میں اویس کرنی ہے، حضرت حسن بصری ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی لوگ ہیں، دیکھ لیجئے گا پیچھے. مخزرم کن تابعی کو کہتے ہیں، تابعین کو کہتے ہیں، ان کی تعداد اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مخزرم ان تابعین کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ ان کو صحابہ کہیں یا تابعی کہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پاتے ہیں مگر ان سے خود ذاتی طور پہ ملاقات نہیں کر پاتے ہیں. ان کی تعداد تقریباً 25 بتائی جاتی ہے، اور مخزرم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تردد کیا ہوا، جو عام طور پہ گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ گوشت نر کا ہے یا مادہ کا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو اس شخصیت کے بارے میں یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ ان کو ہم صحابی کے درجے میں رکھیں یا تابعی کے درجے میں رکھیں. بہرحال درجہ بندی کے اعتبار سے ان کو تابعین سے اوپر ہی رکھا جاتا ہے، کیونکہ کم سے کم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا ہے. چلیے، اس کا راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسم ہے. یہاں سے انشاءاللہ اصل اصول حدیث آپ کی شروع ہوگی جو ہم اگلے کلاس میں کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.